میرے بیٹے نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی لگا کر ہمیں عمرے کے مبارک سفر پر روانہ کیا تاکہ میں اور اس کی پسند کی شریک حیات رب کے گھر کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ ابھی مدینے کی پاک فضاؤں میں ہمارے قیام کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک ایسی آفت ٹوٹی جس نے میرے بیٹے کی دنیا اجاڑ دی۔ میں نے اسے روتے ہوئے خبر دی کہ اس کی دلہن اسے چھوڑ کر کسی اجنبی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گئی ہے۔ فرحان کا ٹوٹا ہوا دل اور وہ بھیگی آنکھیں میرے وجود کو ملامت کرتی تھیں، مگر میں نے سنگ دلی کی چادر اوڑھ کر اس کی دوسری شادی کروا دی تاکہ وہ اس بے وفا کو بھول سکے۔ زندگی اپنی ڈگر پر چل ہی رہی تھی کہ ایک دوپہر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بے خیالی میں دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر جیسے میرے ہوش اڑ گئے۔ دل کی دھڑکنیں سینے میں تھر تھر مہنڈک کی طرح اچھل رہی تھیں اور نگاہیں بار بار کلائی پر بندی گھڑی کے ہندسوں کو چھو رہی تھیں کہ کب یہ پہیے گھومیں اور میں اس تپتی زمین کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ دوں، کیونکہ ایئرپورٹ تک کا فاصلہ اب میرے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا۔ اسی لیے جب قافلے کے منتظمین سب کو جلدی مچانے کا کہہ رہے تھے تو میں نے ایک گہری چال چلتے ہوئے اپنی پرچھائی جیسی تابے دار بہو ساحرہ کو مخاطب کیا کہ میرا وہ بیگ جس میں نقدی اور پاسپورٹ تھا شاید پیچھے کہیں گر گیا ہے، تم ذرا واپسی کے رستے پر نظر دڑاؤ، میں اس سمت میں دیکھتی ہوں اور ڈرائیور ہمارا انتظار کرے گا۔ وہ میری اس مکارانہ ممتا کے جال میں پھنس کر الٹے قدموں پیچھے دوڑی تو میں نے لمحہ ضائع کیے بغیر بس میں چھلانگ لگائی اور ہانپتے ہوئے جھوٹ بولا کہ سائرہ اگلی نشست پر بیٹھ چکی ہے، شاید آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، اب دیر نہ کریں اور گاڑی چلائیں۔ میرے اعتماد نے سب کو خاموش کر دیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ گاڑی میں سوار ہو گئی ہوگی۔ یوں اس کو تپتے صحرا میں بے یارو مددگار چھوڑ کر میں ایئرپورٹ پہنچی جہاں فلائٹ میں صرف 50 منٹ باقی تھے اور میں جائے نماز کے بغیر ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا کرے وہ یہاں نہ پہنچ پائے، کیونکہ عمرے کی اس مقدس گھڑی میں بھی میرے دل میں اس کے لیے نفرت کی آگ اتنی شدید تھی کہ میں اسے دوبارہ اپنی چوکھٹ پر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جہاز جب فضاؤں میں بلند ہوا تو ایک لمحے کو زمین نے کچوکا لگایا اور دل لرزا کہ اپنے جوان بیٹے فرحان کو کیا منہ دکھاؤں گی، لیکن پھر میں نے سنگ دلی کی چادر اوڑھ کر جھوٹے بہانوں کی مالا بننا شروع کر دی اور پورا راستہ اسی ذہنی کشمکش میں کٹ گیا کہ سچ کو مصلحت کا لبادہ کیسے پناؤں گی۔ جب جہاز کے پہیے رن وے سے ٹکرائے تو میرا بیٹا سامنے کھڑا تھا، جس کی آنکھیں مجھ سے ملنے کے باوجود میرے پیچھے کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ بے چین نگاہیں سائرہ کی دید کی پیاسی تھیں، مگر سائرہ وہاں ہوتی تو نظر آتی نہ۔ اس نے تڑپ کر مجھ سے سوال کیا کہ امی سائرہ کہاں ہے، تو میری زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ میں نے اسے گھر چلنے کا کہا، مگر اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ اسی وقت اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے جو میں نے کہیں دفن کر دی تھی۔ اس نے دیوانگی کے عالم میں میرے دونوں کندھے جھنجھوڑ ڈالے اور دھڑا دھڑ سوال کرنے لگا کہ اماں سائرہ کہاں ہے، مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ وہ میرے ساتھ کیوں نہیں آئیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنے کی اداکاری کی اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، بیٹا میری بات ذرا حوصلے اور ہمت سے سننا۔ دیکھو میں تمہیں ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ کبھی مخلص نہیں رہی۔ اس کے اتوار اور گھر میں اس کی منمانیاں اس بات کا ثبوت تھیں کہ وہ کسی بڑی طاقت میں ہے۔ تمہاری ضد کی خاطر وہ میرے ساتھ اس پاک سفر پر تو آ گئی تھی، لیکن وہاں جا کر اس کی نیت ڈول گئی اور اس نے کسی مالدار کے ساتھ ناتا جوڑ لیا۔ جب واپسی کا وقت آیا تو میں نے اسے بہت سمجھایا، منت سماجت کی کہ ہمارے ساتھ واپس چلو، لیکن اس نے صاف کہہ دیا کہ اسے اب تمہاری اور تمہاری اس غربت زدہ زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اسے وہاں ایک سنہری مستقبل اور پرتعیش زندگی مل گئی ہے، اسی لیے وہ اب وہیں قیام کرے گی اور تم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں نے یہ من گھڑت کہانی اس کے سامنے پوری مہارت سے دہرائی اور اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ غصے میں آئے گا، لیکن اس کی آنکھوں میں تو جیسے ساون کے بادل اتر آئے ہوں۔ وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا
اور پھر پاگلوں کی طرح ایئرپورٹ کے ریوڑ میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور کہا کہ بیٹا یہی کڑوا سچ ہے، اگر اس کے دل میں تھوڑی سی بھی وفا ہوتی تو وہ اس وقت میرے برابر کھڑی ہوتی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے کڑیل جوان بیٹے فرحان کو یوں بچوں کی طرح بلکتے دیکھا۔ اس نے وہیں زمین پر اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور پھر نڈھال ہو کر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں اور وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ اماں تم نہیں جانتی کہ سائرہ میرے لیے کیا تھی، وہ میرے وجود کا حصہ تھی۔ میں نے اسے پوجا تھا لیکن اس نے میری محبت کا یہ صلہ دیا۔ اس کا ٹوٹا ہوا لہجہ اور بکھرا ہوا وجود دیکھ کر میرا دل ایک پل کو تو دہلا، مگر میں نے اپنی جیت پر اطمینان کی سانس لی کہ اب وہ کبھی اس کی زندگی میں واپس نہیں آئے گی۔ میرے جھوٹ کی بنیادیں اتنی گہری اور مضبوط تھیں کہ فرحان کے لیے حقیقت کا گمان کرنا ناممکن ہو چکا تھا۔ وہ اس سچ نما مکر کو اپنے کلیجے سے لگا بیٹھا تھا اور میں نے اسے زبردستی وہاں سے اٹھایا اور کسی ڈھیر ہوتے ہوئے مکان کی طرح اسے گھسیٹتی ہوئی گھر لے آئی۔ اس کے وجود سے جیسے زندگی کی رمق ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی توانا آنکھیں کسی ویران قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھیں اور اس کی وہ گہری خاموشی میرے اپنے ہی اعصاب پر ہتھوڑے برسانے لگی تھی۔ میں نے اسے تسلی دینے کے لیے لفظوں کا زہر گھولنا شروع کیا اور کہا، میرے پیارے بیٹے، انسان کی زندگی میں ہر طرح کے روپ سامنے آتے ہیں، کچھ سائے کی طرح ساتھ دیتے ہیں اور کچھ سہراب کی طرح دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تمہاری شریک حیات بھی انہی فریب کاروں میں سے ایک نکلی جس نے تمہاری محبت کو دولت کے ترازو میں تول دیا۔ میں نے اس کی کردار کشی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تاکہ اس کے دل میں نفرت کی اتنی اونچی دیوار کھڑی کر دوں کہ وہ مڑ کر نہ دیکھ سکے۔ میرا جوان بیٹا جو کبھی چٹان کی طرح مضبوط اور پروکار مرد تھا، اسے آج یوں بچوں کی طرح سسکیاں لیتے دیکھ کر میرا کلیجہ ایک لمحے کو تو لرز اٹھا اور ضمیر کے کسی کونے سے آواز آئی کہ یہ سب میرا ہی بویا ہوا کانٹا ہے۔ مگر پھر انا کی جکڑ اتنی سخت ہوئی کہ میں نے خود کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ میں نے جو کیا وہ اپنی بقا کے لیے کیا۔ شادی کے بعد سے فرحان کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں اس یتیم لڑکی کو مقدم رکھتا تھا اور میری رائے کو تو جیسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا تھا۔ میرا بیٹا مجھے اپنے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا محسوس ہوتا تھا اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لڑکی جس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا، جسے اس کے ستیلے بھائی نے محض چند جوڑوں میں رخصت کر کے سارے رشتے توڑ دیے تھے، وہ میرے پڑھے لکھے بیٹے کے لائق کبھی بھی تھی نہیں۔ میں تو اس کے لیے کسی امیر گھرانے کی بیٹی کا خواب دیکھتی تھی، مگر اس کی ضد نے مجھے یہ زہر پینے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے اس گھر سے اس کا نام و نشان مٹانے کا جو عہد کیا تھا، آج اسے تپتے صحرا میں تنہا چھوڑ کر میں نے وہ جنگ جیت لی تھی، چاہے اس کی قیمت میرے بیٹے کی مسکراہٹ کی موت ہی کیوں نہ ہو۔ میرا واحد ارمان یہی تھا کہ میں اپنی مرضی سے اس کے سر پر صحرا سجاؤں اور ایک ایسی بہو لاؤں جو میری آنکھوں کا تارا ہو۔ مگر میری خواہشات اس وقت دھول میں مل گئیں جب اس نے سائرہ کا نام میرے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا اور غصے کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں اس یتیم اور بے مایا لڑکی کو کبھی بھی اس گھر کی زینت نہیں بننے دوں گی۔ لیکن میرا بیٹا بھی اپنی ضد پر اڑ گیا تھا۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں مجھے دھمکی دی تھی کہ اماں، اگر میری شادی سائرہ سے نہ ہوئی تو میں اس گھر کی دہلیز ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا، کہ کبھی آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، یہاں تک کہ میں اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر سکتا ہوں۔ ایک ماں کے لیے اپنے جوان بیٹے کے منہ سے موت کی بات سننا کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ میرا کلیجہ یہ سن کر کانپ اٹھا اور ممتا نے مجھے بے بس کر دیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اگر اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں تو سائرہ کو بہو تسلیم کر لوں۔ بلاخر اس کی ضد کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے میں بھاری قدموں سے سائرہ کے ستیلے بھائی کے پاس پہنچی اور اس کا ہاتھ مانگا۔ وہ لوگ تو جیسے اسی انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے فوراً حامی بھر لی۔ ان کی اس جلد بازی پر میں نے خوب زہر اگلتے ہوئے کڑی تنقید کی کہ کم از کم سوچنے کا وقت تو مانگو۔
کیا بہن کو گھر سے نکالنے کی اتنی جلدی ہے؟ مگر انہیں میری کسی جلی کٹی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے گمان تھا کہ شاید سائرہ انکار کر دے گی، مگر جب اس نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی تو میرے سینے میں حسد کی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ میرا بیٹا جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا، اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا، اماں کیا انہوں نے ہاں کہہ دی؟ کہ سائرہ مان گئی ہے نا؟ میں نے بادل نخواستہ اس بات میں سر ہلایا تو وہ خوشی سے نہال ہو کر چہکنے لگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ سائرہ اسے کبھی رد نہیں کرے گی، مگر اس کی یہ مسکراہٹ میرے دل میں وسوسوں اور نفرت کے ناگ پال رہی تھی، اور میں اسی وقت سے اس بندھن کو توڑنے کی منصوبہ بندی کرنے لگی تھی۔ میرے ذہن پر یہ خوف اسیب کی طرح مسلط تھا کہ پسند کی شادی کرنے والے لڑکے اکثر اپنی ماؤں کو فراموش کر کے بیوی کے آنچل سے بندھ جاتے ہیں۔ اسی اندیشے نے مجھے اس رشتے کی مخالفت پر اکسایا تھا۔ میں نے ایک آخری کوشش کے طور پر فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ممتا بھری آواز میں سمجھایا، بیٹا، سائرہ تمہارے مزاج کے لیے قطعی موضوع نہیں ہے۔ میں نے تمہارے لیے اپنی بھانجی کا انتخاب کیا ہے، جو نہ صرف سگھڑ اور باحیا ہے، بلکہ گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا ہنر بھی جانتی ہے۔ وہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گی۔ مگر فرحان کے سر پر تو جنون سوار تھا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، اماں وہ لڑکی یقیناً بہت خوبصورت اور باکردار ہوگی، مگر وہ سائرہ تو نہیں ہو سکتی۔ مجھے زندگی گزارنی ہے تو بس اسی کے ساتھ۔ اس کی اس اٹل ضد کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دیے اور بوجھل دل کے ساتھ دوبارہ سائرہ کے گھر جا کر منگنی کی رسم ادا کر آئی۔ بیٹے کی خوشی کے آگے شکست ماننا میری مجبوری بن چکی تھی۔ چنانچہ ایک ماہ کے مختصر عرصے میں ہی شادی کی گہما گہمی شروع ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ مہینے کے اختتام پر وہ گھڑی بھی آ پہنچی جب ساحرہ دلہن بن کر میرے گھر کی دہلیز پار کر گئی، مگر میرے دل کی قدورت اپنی جگہ قائم تھی۔ شادی کے اگلے روز ہی جب سورج کافی بلند ہو گیا اور کمرے سے کوئی آہٹ نہ ہوئی تو میرا پارا چڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ جو لڑکی پہلے ہی دن اتنی دیر سے جاگی ہے، وہ مستقبل میں اس گھر کا کیا حال کرے گی۔ غصے سے مغلوب ہو کر میں نے ان کے کمرے کے کواڑ زور زور سے پیٹنے شروع کر دیے تاکہ اسے احساس ہو کہ یہاں اب اس کی منمانیاں نہیں بلکہ میری حکمرانی چلے گی۔ دروازہ سائرہ نہیں کھولا، وہ تو پہلے ہی تیار ہو کر باہر آنے کے لیے پر تول رہی تھی، مگر میں نے اس کے قدم نکالنے سے پہلے ہی اپنی تلخ باتوں کے حصار میں لے لیا۔ میں نے دو ٹوک لہجے میں جتایا کہ اگر تمہارا رویہ یہی رہا تو اس گھر میں گزارا مشکل ہو جائے گا۔ تمہیں یہ ذہن نشین کرنا ہوگا کہ یہاں اذانوں کے وقت بستر چھوڑنا اور میرے لیے ناشتہ تیار کرنا تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ یاد رکھو، اس گھر کی ملکہ میں ہوں اور یہاں صرف میرا حکم چلتا ہے۔ میری یہ کٹی پھٹی باتیں ابھی ختم بھی نہ ہوئی تھیں کہ پیچھے سے فرحان نمودار ہوا اور کہنے لگا، اماں ابھی تو اس کا پہلا قدم ہے اور آپ نے اسے نصیحتوں کے تیر مارنا شروع کر دیے۔ ذرا خدا کا خوف کریں، ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی کی خوشبو بھی نہیں گئی اور کل ہی تو وہ رخصت ہو کر آئی ہے اور آپ ابھی سے اسے یہ نصیحتیں کر رہی ہیں۔ اپنے ہی بیٹے کے منہ سے اس کی حمایت سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بیٹے کو میں نے اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ آج ایک پرائی لڑکی کے لیے مجھ سے آنکھیں ملا رہا ہے۔ اس کی اس طرفداری نے میرے غصے کو مزید بھڑکا دیا اور دن گزرنے لگے، مگر حالات کی سختی میں کوئی کمی نہ آئی۔ میں جب بھی سائرہ پر تنقید کا کوئی موقع ڈھونڈتی تو فرحان ڈھال بن کر سامنے آ جاتا اور ہر معاملے میں اپنی بیوی کی ترجیحات کو مقدم رکھتا۔ یہ صورتحال میرے لیے بالکل اجنبی اور تکلیف دہ تھی، کیونکہ فرحان کو برسر روزگار ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے خواب دیکھے تھے کہ اس کی کمائی پر اب میں سکھ کی زندگی گزاروں گی، اور جس طرح اپنا پیٹ کاٹ کر اسے میں نے پالا پوسا تھا اب اس کا صلہ پاؤں گی۔ مگر سائرہ نے آتے ہی جیسے میرے بیٹے کے حواس پر جادو کر دیا تھا۔ اسے میرے دکھ سکھ اور میری رائے سے کوئی بھی سروکار نہ تھا۔ اس کی کائنات بس اس کی بیوی کے گرد گھومتی رہتی تھی۔ گھر کا پرسکون ماحول اب روزانہ کی تکرار اور ذہنی جنگ میں بدل چکا تھا۔ میں نے احتجاجاً اپنے بیٹے سے دوری اختیار کر لی اور اس سے خفا رہنے لگی۔
مگر میری خاموشی اور ناراضگی اب اسے بے چین نہیں کرتی تھی۔ اسے فرق پڑتا تھا تو بس سائرہ کے موڈ سے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میری نفرت نے انتقام کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے فرحان کو بارہا خبردار کیا کہ بیوی کو اتنا سر پر مت چڑھاؤ ورنہ ایک دن پچھتاؤ گے، مگر اس کی آنکھوں پر تو محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور مجھے ہر حال میں اس کا یہ اندھا اعتماد پاش پاش کرنا تھا۔ شاعرہ مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خطا یہ تھی کہ وہ میرے بیٹے کا انتخاب تھی اور خالی ہاتھ، یعنی بنا جہیز کے اس گھر میں آئی تھی۔ ان دونوں باتوں نے میرے اندر حسد کی ایسی آگ بھڑکا دی تھی کہ میں اسے ایک پل کے لیے بھی اس چھت تلے برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ میں نے اسے فرحان کی زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے ہر حربہ آزمایا، یہاں تک کہ اس کے پاکیزہ کردار پر بھی کیچڑ اچھالنے سے گریز نہ کیا۔ میں نے بیٹے کے کان بھرے کہ تمہاری پیٹھ پیچھے یہ غیر مردوں سے ملتی ہے، مگر فرحان نے دو ٹوک جواب دیا کہ اماں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے کچھ نہ دیکھ لوں میں ایسے الزامات پر کان نہیں دھروں گا۔ وہ میری شریک حیات ہے اور میں اسے کسی صورت تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی یہ ڈٹائی دیکھ کر میں نے پینترا بدلا اور اس کے سامنے مظلوم بننے کا ناٹک کرنا شروع کر دیا۔ میں نے دہائی دی کہ تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں مجھ پر ہاتھ اٹھاتی ہے، مجھ سے نوکروں کی طرح کام کرواتی ہے اور مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑتی ہے۔ مگر فرحان کے دل میں سائرہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا کہ اگر آپ کو اس سے لگاؤ نہیں ہے تو کم از کم اس پر جھوٹے بہتان تو نہ باندھیں۔ میں جانتا ہوں وہ بڑوں کا کتنا احترام کرتی ہے، وہ تو مجھ سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتی۔ وہ ہر قدم پر اس کی ڈھال بنا ہوا تھا اور اب میں کسی بھی قیمت پر اسے اس کے وجود سے الگ کرنے پر تل گئی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی 8 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک شام فرحان میرے پاس آیا اور مسکراتے ہوئے میرے گھٹنے سے لاتے ہوئے بولا، اماں، آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، مبارک ہو، میں آپ کو عمرے پر لے کر جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں نہال ہو گئی اور میری تمام تلخیاں ایک لمحے کے لیے خوشی کے سمندر میں ڈوب گئیں۔ جب میرے بیٹے نے یہ انکشاف کیا کہ وہ اپنی خون پسینے کی کمائی سے مجھے اور سائرہ کو عمرے کی سعادت دلوانے والا ہے تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ وہ بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ اس نے ایک ایک پائی اسی مبارک سفر کے لیے جوڑی ہے تاکہ وہ اپنی ماں اور جیون ساتھی کو اللہ کے گھر کا مہمان بنا سکے۔ میں نے جذباتی ہو کر اسے سینے سے لگا لیا، جبکہ کچن کی اوٹ میں کھڑی سائرہ کی آنکھیں بھی خوشی سے بھیگ رہی تھیں۔ اس کی خواہش تھی کہ فرحان بھی ہمارے ساتھ چلے، مگر فرحان نے اپنی ملازمت کی مجبوری بتاتے ہوئے معذرت کر لی کہ بڑی مشکل سے ملی ہے یہ نوکری اور وہ یہ نوکری داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ ہم دونوں نے رخت سفر باندھنا شروع کیا تو میرے طریق ذہن میں عبادت کی بجائے ایک شیطانی منصوبہ جڑ پکڑنے لگا۔ میں یہ بھی بھول گئی کہ میں کائنات کے مقدس ترین مقام پر جا کر کیا گھناؤنا کام کرنے والی ہوں، کیونکہ میرا واحد مقصد اپنی بہو سے پیچھا چھڑانا تھا۔ ہم نے جب الوداعی گلے مل کر سفر کا آغاز کیا تو ہمارے ہاتھوں میں تسبیح اور بدن پر ایک جیسے عبائے تھے۔ فرحان کا دونوں کے لیے ایک جیسے لباس لانا بھی مجھے سخت ناگوار گزرا تھا کہ اس نے ماں اور بیوی کے فرق کو محفوظ نہیں رکھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل میں کانٹوں کی طرح چبھتی تھیں۔ حالانکہ فرحان مجھے پورا وقت دیتا اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، مگر سائرہ کا اس کی پسند ہونا ہی میرے لیے سب سے بڑی نفرت کی وجہ بن چکا تھا۔ جب ہم در خدابندی پر پہنچے تو وہاں کا روحانی منظر بیان سے باہر تھا، مگر میرے دل کی سیاہی ویسے ہی قائم رہی۔ بیت اللہ کے سائے میں جہاں لوگ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، میں وہاں طواف کے دوران بھی خدا سے یہی التجا کر رہی تھی کہ کسی طرح اس لڑکی سے میری جان چھوٹ جائے۔ سائرہ پورے راستے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک سائے کی طرح میری خدمت میں مگن تھی اور میرا ہر طرح سے سائے کی طرح خیال رکھ رہی تھی۔ لیکن سچ ہے کہ جب ہم کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کی ہزاروں خوبیاں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور ہم صرف اس کی فرضی خامیاں تلاش کر اپنی نفرت کو ایندھن فراہم کرتے رہتے ہیں۔ میں اس کی ہر خدمت کو پس پشت ڈال کر صرف اس ضد پر قائم تھی
کہ فرحان کا نکاح اپنی بھانجی سے کروا کر ہی دم لوں گی۔ وہ بیچاری معصومیت میں بیت اللہ کے گرد میرے پیچھے پیچھے پھرتی رہی اور میں اسے اسی مقدس زمین پر تنہا چھوڑنے کی گہری سازش بنتی رہی۔ عبادت کے 15 مقدس ایام پلک جھپکتے ہی گزر گئے اور واپسی کی گھڑی سر پر آ کھڑی ہوئی تھی، مگر میرا دل توبہ کی بجائے ایک بھیانک فیصلے پر اٹل تھا، کیونکہ آج صبح جب فرحان نے ویڈیو کال کی تو اس کی آنکھوں کی چمک اور سائرہ کے لیے اس کی فکر نے میری نفرت کی چنگاڑی کو الاؤ بنا دیا تھا۔ وہ بار بار تاکید کر رہا تھا کہ اماں سائرہ کا خیال رکھنا، اسے پل بھر کو بھی خود سے دور نہ کرنا۔ اس کی اسی دیوانگی نے میرے دماغ میں اس شفاق تدبیر کو جنم دیا کہ کیوں نہ اسے ہمیشہ کے لیے یہیں تپتی خاک کا حصہ بنا دیا جائے، تاکہ میرا بیٹا صرف میرا ہو کر رہ جائے۔ رخصت کا وقت آیا تو قافلے کی بڑی بڑی گاڑیاں ایئرپورٹ روانگی کے لیے تیار کھڑی تھیں اور زائرین کا ہجوم اپنے اپنے سامان کے ساتھ سوار ہو رہا تھا۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور سائرہ کو مخاطب کر کے جھوٹ کا جال بنتے ہوئے کہا کہ بیٹی، میرا پیسوں اور دستاویز والا ہینڈ بیگ شاید پیچھے ہی رہ گیا ہے، تم جلدی سے دوسری سمت جا کر دیکھو، میں یہاں تلاش کرتی ہوں۔ وہ معصوم میری بات پر اعتبار کر کے جیسے ہی ہجوم میں اوجھل ہوئی، میں نے بجلی کی سی تیزی سے گاڑی میں چھلانگ لگائی اور ڈرائیور سے جھوٹ بولا کہ میری بہو اگلی گاڑی میں سوار ہو چکی ہے، اب دیر نہ کرو اور جلدی چلو۔ وہ بیچارے لا علم تھے، اسی لیے انہوں نے گاڑی ایئرپورٹ کی طرف دوڑا دی اور میں اس آدھے گھنٹے کے سفر میں اپنی جیت کے نشے میں چور رہی۔ ایئرپورٹ پہنچ کر جب فلائٹ میں صرف 50 منٹ باقی تھے اور سائرہ کا دور دور تک پتہ نہ تھا تو میرا دل اطمینان سے بھر گیا کہ اب اس کا لوٹنا ناممکن ہے، اور وہی ہوا کہ وہ بے یار و مددگار وہیں رہ گئی اور میں تنہا جہاز میں بیٹھ کر وطن واپس پہنچ گئی۔ جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا اور فرحان کو اس کی جدائی کا من گھڑت قصہ سنایا تو وہ صدمے سے بالکل ٹوٹ گیا، اس کی آنکھیں پتھرا گئیں اور وہ جیتا جاگتا انسان ایک زندہ لاش بن گیا۔ مگر وقت کے بے رحم پہیوں نے اسے خاموش کر دیا اور اسے صبر کے کڑوے گھونٹ بھرنے ہی پڑے۔ لیکن میں نے اپنی انا کی خاطر اس کے ہنستے بستے جیون کو اجاڑ کر اسے ایک ایسے کرب میں مبتلا کر دیا جس کا مداوع کسی کے بھی پاس نہ تھا۔ میں نے اپنی بہن کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ انکار نہ کر سکی اور یوں میری بھانجی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ وہ رفتہ رفتہ فرحان کے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کرنے لگی اور مجھے لگا کہ میرا بیٹا زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ میں اس خوش فہمی میں مگن تھی کہ وہ میری پسند کے ساتھ خوش ہے، مگر اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس کا دل پتھر ہو چکا ہے، وہ صرف ایک زندہ لاش ہے جو سانسیں لے رہا ہے۔ دن کسی طرح بیت رہے تھے کہ ایک دوپہر دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی جس نے میرے سکون کے پرخچے اڑا دیے۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی اور قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ وہاں سائرہ کھڑی تھی، وہی سائرہ جسے میں تپتی خاک میں رو لائی تھی۔ مگر اب وہ تنہا نہیں تھی، اس کی گود میں ایک ماں کا ننھا پھول مسکرا رہا تھا اور اس کے ہمراہ ایک باوقار عربی لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا جس کے چہرے کا جلال میری آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ 8 ماہ بیت چکے تھے، میں تو اسے اپنی یادداشت کے کسی اندھیرے کونے میں دفن کر چکی تھی، مگر آج وہ تقدیر کا بدلہ بن کر میری دہلیز پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے لرزتی آواز میں سوال کیا، تم کون ہو؟ تو اس بروقار عرب نے گرج کر مجھے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور فرحان کو پکارا۔ اس کی آواز کی گونج پر فرحان بھاگتا ہوا باہر آیا اور اپنے سامنے اپنی گمشدہ کائنات کو دیکھ کر وہیں ساکت رہ گیا، جیسے اسے کوئی معجزہ دکھ گیا ہو۔ سائرہ کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی 8 ماہ کی کربناک داستان سنا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی عیاری کا کوئی نیا پردہ گراتی، اس عرب بزرگ نے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدگی سے کہا، اے نوجوان، میں تیری یہ مقدس امانت تجھے لٹانے آیا ہوں۔ تیرا قافلہ تو اسے وہیں بے یار و مددگار چھوڑ آیا تھا، مگر خدا نے اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ فرحان نے ہکلاتے ہوئے کہا، مگر میری ماں نے تو کہا تھا کہ یہ کسی عربی کے ساتھ ناطہ جوڑ کر وہیں رک گئی ہے۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ سائرہ نے تڑپ کر کہا،
خدا کے لیے میرا یقین کریں فرحان، یہ آپ کا بچہ ہے۔ جب ہم عمرے پر گئے تھے تو میں امید سے تھی، مگر میں نے یہ خوشخبری واپسی پر سنانے کے لیے بچا رکھی تھی۔ لیکن واپسی کے اس آخری لمحے میں آپ کی ماں نے پرس ڈھونڈنے کے بہانے مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ میں جب واپس پلٹی تو نہ قافلہ تھا نہ کوئی سایہ۔ میں در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی، یہاں تک کہ مجھے یہ نیک دل بزرگ ملے جنہوں نے مجھے بیٹی بنا کر بنا دی۔ یہ بہت با اثر انسان ہیں، اور انہوں نے 8 ماہ کی تگ و دو کے بعد آپ کا پتہ لگایا اور یہ بھی جان لیا کہ اس سب کے پیچھے آپ کی ماں کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ فرحان نے بے یقینی اور نفرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، اماں کیا یہ سچ ہے؟ میں گنگ کھڑی تھی، اتنے میں میری بھانجی زویا بھی باہر آ گئی۔ اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس کا ضمیر جاگ اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ ہاں فرحان یہ سچ ہے، امی نے صرف مجھے اس گھر میں لانے کے لیے اتنا بڑا گناہ کیا۔ فرحان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، مگر اس نے اپنی بیوی اور بچے کو عزت کے ساتھ گھر کے اندر داخل کیا اور مجھ سے اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ میری بھانجی نے بھی اسی وقت فرحان سے علیحدگی اختیار کر لی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اس کا دل نہیں جیت سکتی۔ میں نے اپنی انا کی خاطر جو محل تعمیر کیا تھا وہ ریت کی دیوار ثابت ہوا، اور آج میں اپنے ہی گھر میں ایک مجرم بن کر تنہا رہ گئی تھی، جبکہ میرا بیٹا اپنی سچی محبت اور اپنے خون کو سینے سے لگائے مجھ سے دور ہو چکا تھا۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آج کی کہانی کیسی لگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔